السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله دخل الجنة، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجے ہیں، اور ہر نبی سچے ہیں، اور ہر نبی میرے بعد نبی آنے والے ہیں۔ لیکن ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ بگڑ گیا تو سارے اعمال بگڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیمتی ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسری ساری دنیا کی مخلوقات، جتنے بھی نظر آنے والے، نظر نہیں آنے والے، جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، ان چیزوں کو اور ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے کہ اخلاص کے ساتھ جو عمل کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے، وہ پلڑا بھاری ہوگا۔ دوستو، آج دنیا میں کئی لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہیں، ان کی سیرت سے واقف نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ جتنی محبت کرتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو، سارے کائنات کے انسانوں کو یہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تم کو جلا دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے۔ یہ کلمہ ایسی چیز ہے کہ ایک دائرہ ہے، ہر ایک کے لیے ایک قانون ہوتا ہے۔ اسلام کے لیے یہ قانون ہے کہ اللہ اور رسول اور صحابہ کے طریقے پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اور صحابہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ اگر چلیں گا تو دو جہاں میں اس کو کامیاب و کامران ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جس طرح چلنا ہے وہ سارے چیزیں ہم کو بتائے۔ لہذا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہے، اور اس امت کے بعد کوئی امت پیدا نہیں ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، اور ان کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر مطالعہ، آپ کو موٹے موٹے انداز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے بارے میں مختصر خاکہ سناؤں گا اور سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ سب سے پہلے یہ تو قریشی مکہ مکرمہ کا ایک مشہور قبیلہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ قبیلے قریشی میں کئی بڑے بڑے خاندان تھے، ان میں ایک خاندان بنی ہاشم کا تھا۔ ہاشم اپنے خاندان میں بڑے معزز، سخی اور مہمان نواز شخص تھے۔
ہاشم کے بیٹے شبا ہے جو عبد المطلب سے مشہور ہے۔ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے۔ عبداللہ اپنے باپ کے محبوب بیٹے تھے۔ ان کی شادی قبیلے قریشی کے ایک بڑے گھرانے میں ہوئی ہے۔ ان کا نام آمینہ تھا۔ حضرت بی بی آمینہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس نے اندھیری دنیا کو اجالے میں بدل دیا ہے، عرب کے صوتی بستیوں کو جگا دیا ہے۔ یہی ہے وہ بچہ جس کو دنیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کرتی ہے۔ عرب دستور کے مطابق دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال 2 مہینے 10 دن کے ہوئے تو دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ 12 سال کے عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا پہلا سفر کیا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آمینہ اور صادق کہتے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار اور سچے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال تجارت دے کر ملک شام روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت داری سے تجارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے وہ بے حد متاثر ہوئی۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کا کھانا پانی لے کر ایک پہاڑ کے غار میں جس کا نام ہیرا تھا تشریف لے جاتے تھے اور وہاں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں کرنے کا ارادہ ہوتا تو دنیا کو نہیں بناتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں لانے کے لیے دنیا کو بنائے ہیں، سجائے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو پوری دنیا اجالا ہو گیا، یعنی شرک سے پاک صاف ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی نہیں تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ابتدا شروع ہوا شرک۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو بت پرستی پورے بتاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہو گئے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز شرک ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ان شرک ظلم عظیم، اللہ خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچنے کی، بدعت سے بچنے کی اور دوسروں کو بھی بچانے کی سعادت نصیب عطا فرما، آمین۔